गर्मियों का मौसम था और जम्मू शहर में ताउन की वबा बड़ी शिद्दत से फूटी हुई थी। अकबर इस्लामिया हाई स्कूल में चौथी जमात के क्लासरूम की सफाई का काम मेरे जिम्मे था। एक रोज छुट्टी के बाद जब मैं अकेला कमरे की सफाई कर रहा था तो एक डेस्क के नीचे एक मरा हुआ चूहा पड़ा मिला। मैंने उसे दुम से पकड़कर उठाया, बाहर लाकर उसे जोर से हवा में घुमाया और सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। ये देखकर लाल दीन जोर से फुंकारा और अपनी लंगड़ी टांग घसीटता हुआ दूर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। लाल दीन हमारे स्कूल का वाहिद चपड़ासी था। वो घंटी भी बजाता था, लड़कों को पानी भी पिलाता था और छाबड़ी लगाकर बिस्किट और बासी पकौड़ियां भी बेचा करता था। अरे बदबख्त, लाल दीन चिल्ला रहा था, ये तो पलीक का चूहा था, इसे हाथ क्यों लगाया? अब खुद भी मरोगे और हमें भी मारोगे। अपनी लाठी पर टेक लगाकर खड़े खड़े लाल दीन ने पलीक के मर्ज पर एक मुफस्सल तकरीर कर डाली। पहले तेज बुखार चढ़ेगा, फिर ताउन की गिल्टी नमूदार होगी, रफ्ता रफ्ता वो मकई के भुट्टे जितनी बड़ी हो जाएगी, जिस्म सूज कर कुप्पा हो जाएगा, नाक कान और मुंह से खून टपकेगा, गिल्टी से पीप बहेगी और 4-5 दिन में अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला हो जाएगा। चंद रोज बाद मैं रेजिडेंसी रोड पर घूम रहा था कि अचानक एक चूहा तेज तेज भागता हुआ सड़क पर आया। कुछ देर रुककर वो शराबियों की तरह झूम झाम कर लड़खड़ाया, 2-4 बार जमीन पर लोट लगाई और फिर धप से औंधे मुंह लेट गया। मैंने पास जाकर उसे पांव से हिलाया तो वो मर चुका था। बेख्याली में मैंने उसे दुम से पकड़ा और उठाकर सड़क के किनारे डाल दिया। चंद राहगीर जो दूर खड़े ये तमाशा देख रहे थे पुकार पुकार कर कहने लगे, पलीक का चूहा, पलीक का चूहा, घर जाकर जल्दी नहाओ वरना गिल्टी निकल आएगी। इन लोगों ने भी पलीक की जुमला अलामात पर हिस्ब तौफीक रोशनी डाली और मेरे इल्म में खातिर ख्वाह इजाफा किया। उन दिनों जम्मू शहर में हर रोज 10-10, 15-15 लोग ताउन से मरते थे। गली कूचों में चारों तरफ खौफ ही खौफ छाया हुआ नजर आता था। गाहक दुकानों का कनखियों से जायजा लेते थे कि कहीं बोरियों, डब्बों और कनस्तरों के आसपास चूहे तो नहीं घूम रहे। दुकानदार ग्राहकों को शक व शुबे से घूरते थे कि उनके यहाँ पलीक का केस तो नहीं हुआ। लोगों ने एक दूसरे के घर आना जाना और मिलना जुलना तर्क कर दिया था। सड़क पर राहगीर एक दूसरे से दामन बचा बचा कर चलते थे। शहर का हर मकान दूसरों से कट कटा कर अलग थलग एक किला सा बना हुआ था, जिसमें फटी फटी सहमी सहमी आंखों वाले महसूर लोग चुपचाप अपनी अपनी गिल्टी का इंतजार कर रहे थे। म्युनिसिपल कमेटी वाले दरो दीवार सूंघ सूंघ कर पलीक के मरीजों का सुराग लगाते थे। जहां उनका छापा कामयाब रहता था, वो अली बाबा 40 चोर की मर्जीना की तरह दरवाजे पर सफेद चूने का निशान बना देते थे। थोड़ी बहुत रिश्वत देकर ये निशान अपने मकान से मिटवाया और अगयार के मकानों पर लगवाया भी जा सकता था। पलीक के अजाब में मुब्तला होकर मरीज तो अक्सर मौत की सजा पाता था। बाकी घर वाले मफरूर मुजरिमों की तरह मुंह छुपाए फिरते थे। एक दूसरे से हाथ मिलाने का रिवाज भी बहुत कम हो गया था। लोग दूर ही दूर से सलाम दुआ करके रस्म मुरव्वत पूरी कर लेते थे। यके बाद दीगरे 2 ताउन ज़दा चूहों को हाथ लगाने के बावजूद जब मेरे तन बदन में कोई गिल्टी नमूदार न हुई तो मेरा दिल शेर हो गया। अपने इर्द गिर्द सहमे हुए हरासा चेहरे देखकर हंसी आने लगी और उनकी बेबसी से शह पाकर रफ्ता रफ्ता मेरे दिल में खौफ की जगह नए नए मंसूबे सर उठाने लगे। रघुनाथ बाजार में हकीम गुरांदता मल की दुकान थी। एक रोज हकीम साहब अपनी कुर्सी पर अकेले बैठे अपनी नाक पर बार बार बैठने वाली मक्खियां उड़ा रहे थे। मैं उनके साथ लगकर खड़ा हो गया और घबराहट के लहजे में पूछा, हकीम साहब, पलीक की दवा चाहिए, बहुत जल्द। पलीक का नाम सुनकर हकीम साहब चौंके और डांट कर कहने लगे, छाती पर क्यों चढ़े आते हो? दूर खड़े होकर बात करो, किसको पलीक है? मैंने रुई का गोला टिंचर आयोडीन में तर करके एक मैली सी पट्टी के साथ अपनी बगल में बांधा हुआ था। मैं खिसक कर हकीम साहब के और भी करीब हो गया और आस्तीन में से बाजू निकालकर अपनी बगल मुआयने के लिए उनके मुंह के करीब लाने लगा तो उनकी आंखें खौफ से उबलकर बाहर की तरफ लुढ़क आईं। हकीम साहब बौखलाकर इतने जोर से उठे कि कुर्सी खटाक से उलटकर पीछे की तरफ गिर गई। दुकान के अंदर दूर खड़े होकर वो चीखने लगे, ये दुकान है दुकान, छूत की बीमारियों का अस्पताल नहीं। फौरन बाहर निकलो और अस्पताल जाकर हाजिर हो जाओ, वरना बुलाता हूँ अभी पुलिस को। हकीम साहब की मेज पर गुलकंद का मर्तबान पड़ा था। मैंने जल्दी जल्दी ढकना उठाया
اور شیرے میں لت پت گلقند کی ایک مٹھی بھر کر دکان سے باہر چلا آیا۔ حکیم گراندتا مل کا ایک خاص وصف یہ تھا کہ وہ دکان کی کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک بار روغن بادام کے کھلے منہ والی بوتل میں مردہ چھپکلی نظر آئی۔ حکیم صاحب نے چمٹے سے پکڑ کر اسے نکالا اور کچھ دیر تک بوتل کے منہ پر الٹا لٹکائے رکھا تاکہ چھپکلی سے ٹپکتے ہوئے روغن کے زیادہ سے زیادہ قطرے بوتل میں واپس گر جائیں۔ حکیم صاحب پر اس کامیاب بلیک میل نے میری ہمت بڑھائی اور حوصلہ بلند کر دیا۔ لوگوں کی باتیں سن سنا کر، دیوار پر لگے ہوئے محکمہ حفظان صحت کے ہدایت نامے پڑھ پڑھا کر اور پھر خود اپنی روشنی طبع کو خوفناک حد تک بروئے کار لا کر، میں نے پلیگ کے علامات، قوائف اور نتائج پر خاصی طویل اور ہولناک قسم کی تقریر ازبر کر رکھی تھی۔ اسے اکا دکا لوگوں پر آزمایا تو نتیجہ خاطر خواہ پایا۔ اچھے صحت مند اور وزادار قسم کے بزرگ پلیگ کے ذکر اذکار پر کسی نہ کسی منزل پر پھسل جاتے تھے اور دفعتاً ان کے متین و فتین چہروں پر توہمات کے کالے کالے کوے بڑے زور و شور سے کائیں کائیں کرنے لگتے تھے۔ ان موقعوں پر مجھے کامیابی اور کامرانی کا وہ نشہ سرشار کر جاتا تھا جو قوالوں کی پارٹی اس وقت محسوس کرتی ہے جب ان کے کسی بول پر کوئی بے اختیار اٹھ کر حال کھیلنے لگ پڑے۔ ایک روز مولوی عبدالحنان کلاس میں آئے تو بجھے سے تھے۔ وہ دونوں ٹانگیں میز پر پسار کر کرسی پر نیم دراز ہو گئے اور آنکھیں میچ کر اداسی سے کہا، آج طبیعت بحال نہیں، سبق نہ ہوگا۔ باقی لڑکے تو ہنسی خوشی کھیل کود میں مصروف ہو گئے اور میں اپنے چہرے پر فکر مندی کی قلعی کر کے بڑی سنجیدگی سے مولوی صاحب کے قدموں میں آ بیٹھا۔ ان کے نتنے پھولے پھولے تھے، آنکھیں پھٹی پھٹی تھیں، کان تمتمائے ہوئے تھے اور چہرے بشرے پر ہراس و وسواس کی چمگادڑیں الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ کیس امید افزا تھا، اس لیے 2-3 بار میں نے کوشش کی کہ انہیں شہر میں تعاون کی کچھ تازہ خبریں سناؤں، لیکن ہر بار انہوں نے مجھے سختی سے جھڑک کر خاموش کر دیا۔ یہ حربہ کارگر نہ ہوتے دیکھ کر میں نے لال دین چپراسی کی شکایت شروع کر دی کہ وہ اسکول کی صفائی کا خاطر خواہ دھیان نہیں رکھتا۔ خواہ لال دین کی چغلی کیوں کھاتے ہو؟ مولوی صاحب نے درستی سے کہا۔ کیا کیا ہے اس بیچارے نے؟ دیکھیے نا مولوی صاحب، میں نے گلہ کیا، ہمارے اس کلاس روم میں بھی پلیگ کا چوہا مرا پڑا تھا۔ تیر نشانے پر بیٹھا اور مولوی صاحب زور کا جھٹکا دے کر کرسی سے یوں اٹھ کھڑے ہوئے جیسے تعاون زدہ چوہا ابھی تک وہیں پڑا ہو۔ انہوں نے کئی بار استغفر اللہ پڑھا اور غصے میں بھرے ہوئے غالباً لال دین کی تلاش میں کمرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد وہ 2 روز اسکول نہ آئے۔ تیسرے روز میں ان کی حالت کا سراغ لگانے ان کے گھر گیا۔ مولوی صاحب چادر لپیٹے چارپائی پر ادموئے سے پڑے تھے اور ایک پتلی سی نئی نویلی دلہن ایک طرف بیٹھی انہیں پنکھا کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ رچا ہوا تھا، پنکھے کی ڈنڈی بھی سرخ تھی۔ جب وہ ہاتھ ہلاتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ مولوی صاحب کی سنہری داڑھی پر خون کی پھوار پڑنے لگے گی۔ مولوی صاحب مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ صادقہ بیگم نے اپنے ہاتھ سے دیسی شکر کے شربت میں ستو گھول کر مجھے پینے کو دیے۔ پھر اس نے ایک ٹوکری اور کچھ پیسے میرے حوالے کیے کہ بازار سے آلو، مٹر، دھنیا اور گوشت خرید لاؤں۔ سودا سلف خریدنے کا مجھے تجربہ نہ تھا، لیکن میں نے بڑی محنت سے خریداری کی اور واپس آ کر ہر چیز کا بھاؤ اس کی اصلی قیمت سے کافی کم بتایا۔ پیسوں کا فرق میں نے اپنی پاکٹ منی سے ملا کر پورا کر دیا۔ صادقہ بیگم بڑی خوش ہوئیں اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولیں، واہ کاکا، تم تو بڑے ہوشیار نکلے، بڑی اچھی خریداری کرتے ہو۔ مولوی صاحب کو دیکھنے آ جایا کرو اور مجھے بھی سودا لا دیا کرو۔ صادقہ بیگم کے حکم کی یہ شان نزول مجھے بڑی اچھی لگی۔ اب میں اسکول جانے کے بجائے ہر روز سیدھا مولوی صاحب کے یہاں پہنچتا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر پاکٹ منی کے علاوہ گھر سے کچھ فالتو پیسے حاصل کرتا اور بڑی محنت سے صادقہ بیگم کے سودا سلف میں سبسڈی لگاتا۔ مولوی صاحب سے رسمی مزاج پرسی کرنے کے بعد میں صادقہ بیگم کے پاس باورچی خانے میں جا بیٹھتا۔ کبھی مٹر کی پھلیاں چھیلتا، کبھی پیاز کاٹتا، کبھی مسالہ پیستا، اور جو کام بھی وہ شروع کرتی میں بھاگ بھاگ کر اس کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا۔ ایک روز میں ان کے یہاں پہنچا تو صادقہ بیگم نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے بیٹھی تھیں۔ کالے ریشم کا برقع پاس رکھا تھا۔ مولوی صاحب سر لپیٹے خاموش پڑے تھے۔ میں نے حال پوچھا تو انہوں نے چادر کے اندر ہی سے کراہ کر کہا، اللہ اللہ، حال اچھا نہیں۔ گلٹی نکل آئی؟ میں نے پر امید شوق سے پوچھا۔ تیرے منہ میں خاک، صادقہ بیگم غصے سے پھنکاری،
گلٹی کی بیماری تھوڑا ہے، ایسے ذرا سا بخار ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو نیلی نیلی مخمل سی بچھی تھی اس پر آنسو پھیل گئے، جس طرح شبنم کے قطرے چوٹ کھا کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے آنسو پوچھے اور اپنے مہندی رنگے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی۔ اس نے اخروٹ کی چھال سے دانت صاف کیے ہوئے تھے اور اس کے پتلے پتلے ہونٹ سرخی سے گلنار ہو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر سونے اور چاندی کے ورق ہی ورق بکھرے ہوئے تھے، جیسے وہ ابھی بیسن، دہی اور دودھ سے نہا کر بیٹھی ہوں۔ دعا کے بعد انہوں نے مولوی صاحب پر دم کیا، کالے ریشم کا برقع یوں اوڑھا جیسے گڑیا کو فراق پہنایا جاتا ہے، اور میری طرف دیکھ کر بولی، کاکا میرے ساتھ چلو گے؟ میں خوشی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا، جیسے مجھے کوہ قاف پر چلنے کی دعوت مل رہی ہو۔ روشن شاہ ولی کے مزار پر نیاز چڑھانے جانا ہے، صادقہ بیگم نے کہا، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ روشن شاہ ولی کا نام میں نے سن رکھا تھا، دور ہی دور سے ان کے مزار کی زیارت بھی کر چکا تھا۔ سنگ مرمر کے بلند چبوترے پر ایک بڑی سی قبر تھی جس پر سبز غلاف چڑھا رہتا تھا۔ رات کو سرہانے کئی چراغ جلتے تھے۔ مسلمان تو اندر جا کر فاتحہ درود پڑھتے تھے یا نظر نیاز چڑھاتے تھے، لیکن کئی ہندو ڈوگرے بھی شیشے کی طرح چمکتی ہوئی چار دیواری پر ہاتھ پھیر کر عقیدت مندی سے مزار کو سلام کیا کرتے تھے۔ میں نے بڑی پھرتی سے صادقہ بیگم کو یقین دلایا کہ میں روشن شاہ ولی کے مزار کا راستہ بخوبی جانتا ہوں اور اسے بڑی آسانی سے وہاں لے جاؤں گا۔